محترم الحاج محمد عرفان حیدری صاحب تشریف لائے. اگر آپ توجہ ادھر رکھیں تو وقت بچ جائے گا اور وقت پہلے بھی کم ہے. بہاڑی کے بعد آج الحاج عرفان حیدری صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کی محبتیں بھی ہیں. تو آئیے میں بلا تمہید یہ کہہ کر 2 سے 3 اشعار پیش کر کے آپ کا نام اناؤنس کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ کا خطاب آپ سنیں گے. آخری کلام کے چند جملے بس پیش کروں گا. اگر آپ یہ آنا جانا بند کریں گے تو پھر جو ہے وہ بات کا حرض بڑھ جائے گا اور بات کا ذوق جو ہے وہ بھی پلٹ آئے گا. ایک مرتبہ سارے احباب توجہ ادھر کر کے باواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایسے نہیں, ہاں ٹھیک. اور مجھے ابھی رانا صاحب نے بتایا کہ حضرت علامہ مولانا جعفر حسین قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں. چند لمحات کے بعد اسٹیج کی زینت ہوں گے. بانیان محفل انجمن غلامان رسول چک نمبر 55 کے دوست رانا اظہر صاحب, سید سعادت حسین شاہ صاحب, رانا ظہیر چودھری شریف جٹ, ساجد محمود صاحب اور بشارت علی بھٹی صاحب اور بالخصوص مہمان حاجی میاں عبدالرزاق رامے صاحب, چودھری طاہر مجید صاحب تشریف لائے. سبھی کے مشکور ہیں. آئیے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. جی بہتر, جس نے اٹھنا اٹھ جائے. بار بار اٹھنا اچھا نہیں, کیونکہ پھر ذکر وہ چھیڑ رہا ہوں جس ذکر کے دوران اٹھنا بھی مناسب نہیں. اور اسی ذکر کے صدقے آج اگر عرفان حیدری صاحب ہیں یا پوری دنیا میں کوئی بھی, اسی ذکر کے صدقے اسے مقام اور عزتیں ملی ہیں. آؤ اسی ذکر کی جانب چلوں گا. اگر اس پروگرام کی سی ڈی یا میموری کارڈ کے اندر کسی کو یہ چاہیے تو آپ محفل کے بعد ادھر ٹیبل پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ذیشان ساؤنڈ والے بھائی بڑی محبتیں پیش کر رہے ہیں, بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ اور آپ کے رزق میں برکتیں عطا کرے. آگے بلا تمہید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی سربائی سے اس در پہ چلتے ہیں جس در پہ بے پناہ ملتا ہے اور بے حساب ملتا ہے. خواجہ معین فرماتے ہیں شہر لاہور آپ جائیں تو حضور داتا صاحب کے مزار کے دائیں جانب حضور خواجہ صاحب کا حجرہ ہے اور آپ کے حجرے کے دائیں جانب آج بھی لکھا ہے شاہ است حسین. ایسے نہیں, جو سننا چاہتا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں سنا, یقیناً آپ نے سنا. اب جو سننا چاہتا ہے یہ کلام, جس کلام کے لیے مجھے بلایا گیا, صرف 2 سے 3 شعر پیش کرتا ہوں. جو سننا چاہتا ہے اور جو حسینی ہے وہ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. خواجہ معین فرماتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ناداد سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا. اس شعر کا پنجابی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے عابد بھائی پہلے اردو پھر پنجابی پھر فارسی کے اندر بات آ گئی. آؤ اس فارسی شعر کا پنجابی میں ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سرداد نہ داد سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا. اس مصرے کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو یوں بنے گا کہ ہووے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے, ہووے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے, جدا جد شاخ تو ہووے کدو کوئی کلی بولے, اور جسم دے نال سر ہووے تے ہر کوئی بولدا نہ سر, وہ بنا دھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے. بنا دھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے. اٹھاؤ ہاتھ بلند کرو اور ان کو قلم بناؤ اور دل کو لوح بناؤ. ہم نے ایک نام لکھنا ہے جی میں پیش کرتا ہوں کہ ہووے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے, جدا جب شاخ تو ہووے کدو کوئی کلی بولے, اور جسم دے نال سر ہووے تے ہر کوئی بولدا نہ سے, وہ بنا دھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے. ہاں پھر یہاں یہ بھی کہنا پڑے گا, بڑی مہربانی توجہ. جب سر حسین کو نیزے کی امبی پہ لٹکایا گیا, عرفان بھائی توجہ چاہیے. میں آپ سے جونیئر ہوں, چھوٹا ہوں اور آپ کی داد کا مستحق بھی ہوں. آپ توجہ کریں تو میں یہ
دو بالکل نئے جملے آپ کے صحن دل پہ اتارنا چاہتا ہوں. جب راہب کے پاس قریب سے گزارا گیا، بات وقت کا میں جلدی سے گزر جانا چاہتا ہوں، اگر تفصیل سے پیش کروں بڑا وقت چاہیے، لیکن ذوق وہی پلٹے گا جو سارے کلام میں ہے. ایک دو جملوں میں دینا چاہتا ہوں. جس وقت سرے حسین نیزے کی انبی پہ ہے، لو آج کے بعد وہ بندہ مجھے دکھاؤ، ساری زندگی بول نہ پائے لیکن یہ جملہ سن کے چپ نہیں بیٹھے گا. اگر بندہ میڈیکلی گونگا ہے، منہ میں زبان نہیں رکھتا، عابد قادری جملے پیش کرتا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اگر اس کا دل حسینی ہوا دل بولے گا سبحان اللہ. جس وقت سر حسین نیزے کی انبی پہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ پھر کہنا پڑا جب نیزے کی انبی کی جانب دیکھا تو پھر کہنا پڑا کہ یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے، یزیدیوں کے چہروں پہ ایک خوف طاری ہے. ارے کٹ گیا ہے سر مگر پھر بھی قرآن جاری، کٹ گیا ہے سر مگر پھر بھی قرآن جاری ہے. آؤ بلند کرو ہاتھ جس کو مولا نے دیے ہیں. نام حسین سے بلند تو کسی کا ہاتھ نہیں نا، حسین کا نام بلند ہے. ہاں بلند کرو، بلند کر کے ایک نام لکھنا ہے ہم نے. لکھو نا جیسے حسین لکھا جا رہا ہو، ہاتھ نیچے کوئی نہ رہے. کیمرے والے بھائی گھما آپ کیمرہ ذرا، ہاتھ وہ بندہ بلند کرے جو حضور کے نواسے حسین کی عظمت کو بلند مانتا ہے. کرو بلند ہاتھ، ان کو قلم بناؤ، دل کو لوح بناؤ. آؤ ایک نام لکھتے ہیں اور وہ نام کیا ہے؟ حسین لکھنا. خلوص دل کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق پر حسین لکھنا. کربلا کی سرزمین ہے، میرے حسین گھوڑے پہ ہیں، یزیدیوں کے واصلے جہنم کر رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت آیا، اور کوئی بولے نہ بولے انجمن والوں مجھے وقت کا بھی خیال ہے، لیکن میرے یہ جملے اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لو. محرم الحرام کی آمد ہے، جو بندہ کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں، ارے اگر تو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا تو کبھی حسینی نہیں بن سکتا. حسینی وہ ہے، حسین اسے کہا جاتا ہے جو جنگ کی حالت میں بھی نماز قضا نہ کرے. عصر کی نماز کا وقت آیا، حسین گھوڑے سے نیچے آئے، وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہیں پر پانی نہیں ملا. میرے حسین نے مٹی سے تجمم فرمایا. ہم مٹی سے تجمم فرما کے حسین یہ دیکھتے ہیں کہ کعبہ کدھر ہے. غیب سے آواز آئی، حسین آج یہ نہ دے کہ کعبہ کدھر ہے، آج کعبہ دیکھے گا حسین کا سجدہ کدھر ہے. تمہارے تاریک منظروں میں وقت نہیں ورنہ آنکھ سے آنسو چلتے، اور آج یہ قافلہ دہلیز حسنین پہ جا کے خیرات مانگتا. تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. جو بندہ کہتا ہے میرے گھر سے پریشانیاں جاتی نہیں، آخری اس کے بعد مکتہ پڑھتا ہوں. تمہارے تاریک منظروں میں وہ بندہ یہ عمل کرے گھر جا کے جو کہتا ہے پریشانیاں نہیں جاتی. تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر. تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حسین لکھنا. میرے استاد محترم کے پڑھے ہوئے اس
کلام کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راہ، اس سے بڑا شعر نہیں میرے دامن میں جو دے کے چلا جاؤں آج. آخری شعر سنو، اس کے بعد میں بیٹھا بھی رہا تو کوئی کلام نہیں پیش کروں گا. بس آخری شعر سنیے. اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راہ، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حسین لکھنا. جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے مولا اب جو بندہ ہاتھ بلند کر کے آخری 5 مرتبہ پنجتن کے نام پہ حسین لکھنا کہے، آج کی رات لوح پہ جو تقدیر لکھی جا رہی ہے مولا اس میں اور کچھ لکھ نہ لے. جو بندہ ہاتھ بلند کر کے نام حسین کہے نا مولا تو اس بندے کی قسمت میں مدینہ لکھ دے، مدینہ لکھ دے. ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کے بولو حسین لکھنا، سارے بولو حسین لکھنا. سینے کا زور لگا کے بولو سارے حسین لکھنا، بولو حسین لکھنا. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حسین لکھنا. خلوص دل کی روشنائی لے کر پادیدہ تر حسین لکھنا. تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق پر حسین بولو نا سارے حسین 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 لکھنا. غم شبیر میں رونے سے بقا ملتی ہے، در پہ عباس کے جانے سے وفا ملتی ہے. چلا آئے جو شرمندہ ہو کہ حضرت حر کی طرح، اسی انسان کو سیدہ زہرا کی دعا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے حضور کی آل کی پکی سچی غلامی اور محبت ہمیں عطا کرے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. آگے اس ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. نصیبہ کھول دے میرا میں دیکھاں روزہ تیرا. ماشاءاللہ اللہ پاک نے بے پناہ عزتیں دی. خوبصورت پڑھتے ہیں پوری پاکستان میں بھی اور باہر بھی حضور کی مدح سرائی آپ کا حوالہ ہے. اللہ نے بڑی عزتیں دی. میری مراد فخر ثنا خانان پاکستان الحاج محمد عرفان حیدری سے تشریف لائیں داتا کے نگر لاہور سے، اور اس کیفیت کے اندر اس مجمع کو یہاں سے اٹھائیں اور حضور کی گلیوں میں لے جائیں. نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ تحقیق. رہنا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے، پھر جینا علی سے سی اور مرنا حسین سے.